ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے والے شخص کرٹ ویسٹرگارڈ کی 86 برس کی عمر میں موت واقع ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس کی موت کا جو دکھ ہے وہ سب سے زیادہ غیر احمدی ملا کو ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ خاکے بناتا تھا اور غیر احمدی ملا جو ہیں پاکستان میں دنگا فساد کر کے گاڑیاں، رکشے وغیرہ غریبوں کو نقصان پہنچا کر پیسہ کماتے تھے۔ تو ناظرین، یہ مرنے والے کا تعلق ڈنمارک سے تھا اور بحیثیت کارٹونسٹ ایک اخبار سے وابستہ تھے۔ 2000 کی دہائی کے وسط میں بنائے جانے والے یہ خاکے مسلم دنیا میں ڈنمارک کے خلاف بڑے پیمانے پر اشتعال کا سبب بن گئے تھے۔ امریکی اخبار رساں ادارے ایسوسی ایڈڈ پریس کے مطابق ویسٹرگارڈ کے خاندان نے اتوار کی شام ذرائع ابلاغ کو ان کی موت کی اطلاع دی تھی۔ اہل خانہ نے اخبار برلنسک کو بتایا کہ ویسٹرگارڈ طویل عرصے سے تک بیمار رہنے کے بعد نیند کے دوران ہی چل بسے۔ ڈنمارک کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ویسٹرگارڈ اپنی سالگرہ کے ایک دن بعد 14 جولائی کو فوت ہوئے۔ ناظرین، 1980 کے دہائی کے اوائل سے ویسٹرگارڈ نے جیلینڈرز پوسٹن نامی خبر اخبار کے ساتھ بطور کارٹونسٹ کام شروع کیا۔ جیلینڈرز پوسٹن ڈنمارک کے بڑے اخبارات میں سے ایک ہے۔ کرٹ 75 برس کی عمر سے اس اخبار کے ساتھ وابستہ تھے۔ ویسٹرگارڈ کو سال 2005 میں اس وقت دنیا بھر میں شہرت ملی جب 12 متنازع کارٹون جیلینڈرز پوسٹن میں شائع ہوئے۔ مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانا گستاخی اور توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ خاکے اور خاص طور پر ویسٹرگارڈ مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر اشتعال کا سبب بن گئے اور سال 2006 میں مسلم ملکوں میں ڈنمارک کے خلاف پرتشدد مظاہرے کیے گئے۔ ڈنمارک کے ہمسایہ ملک ناروے میں بھی کئی اخبارات نے متنازع کارٹون شائع کیے گئے۔ مظاہروں کے دوران مشتعل ہجوم نے شام میں ڈنمارک اور ناروے کے سفارت خانے نظر آتش کر دیے تھے۔ ناظرین، شمالی یورپ اور شمالی بحر اوقیانوس کے علاقے کے ملکوں کے سیاسی مبصرین نے ان کارٹونز کی اشاعت کو ڈنمارک اور ناروے کی حالیہ تاریخ میں خارجہ پالیسی کا سب سے سنگین بحران قرار دیا تھا۔ ہنگاموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویسٹرگارڈ کو قتل کی دھمکیاں دی گئی اور وہ پولیس سے تحفظ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سال 2008 میں ویسٹرگارڈ کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 2010 میں صومالیہ کے 28 سالہ شہری جن کے پاس ایک چاقو اور کلہاڑی تھی، نقب لگا کر ویسٹرگارڈ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ بعد میں صومالی شہری کو 10 سال قید کی سزا ہو گئی۔ اخبار برلنسک کے مطابق ویسٹرگارڈ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جائے جس نے آزادی اظہار کی لڑائی لڑی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے شیطان کے طور پر یاد رکھیں گے۔ بالکل، یہ تو مرنا ہے، سب نے ایک دن مر کر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا تھا کہ جو مجھے شیطان کے طور پر یاد رکھیں گے۔ جی، ہم تو آپ کو شیطان کے طور پر ہی یاد رکھیں گے کیونکہ آپ نے بہت گھٹیا قسم کے کام کیے، مگر آپ کے مرنے کا جو دکھ ہے وہ سب سے زیادہ مولویوں کا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کھانا پانی، دانا پانی جو باہر سے ان کو ملتا تھا، کیونکہ وہ جب پاکستان میں دنگا فساد کرتے خاکوں کو لے کر تو ان کا پیسہ جو ہے آتا تھا، وہ لہذا آپ کے مرنے کی وجہ سے ان کا رزق جو ہے وہ بھی کافی نقصان ہوا ہے، وہ بھی ایک قسم کا مر چکا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جس نے 1 ارب
جس نے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے مذہب کی توہین کی۔ ویسٹر گارڈ کے پسماندگان میں ان کی بیوہ، 5 بچے، 10 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں اور 1 پڑپوتا شامل ہے۔ ویسٹر گارڈ کی آخری رسومات کے انتظامات کے بارے میں فوری طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، یہ خبر جو ہے یہ سامنے آپ کو اسکرین شاٹ جو ہے میں نے لگا دیا ہے، یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ خبر اس نیوز سے لی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ملا کا ہے وہ تو بہت نقصان ہوا ہے، تو باقی ہر ایک نے مرنا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، تو اس کا جو حساب کتاب ہے یا جو بھی اچھا یا برا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا وہ کیسا سلوک برتے گا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب خاکسار اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔